اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس محفل میں پہلے سے میرے لیے کوئی وقت مختص نہیں تھا، چونکہ آج کے بزم کے سب سے جو اصل مقرر مولانا اسلم صاحب سلفی حفظہ اللہ جو تشریف لائے ہیں، تو ان کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 15 منٹ کے وقفہ میں مجھے کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں آپ بھی بیان کر دیں، اور جو فضیلت الشیخ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کے علم سے انشاءاللہ، ان کے خطبے سے ہم لوگ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مستفید ہوں گے، تو عشاء کے بعد بھی پروگرام رکھا جائے گا۔ میں نے اپنے سرپرستوں کے اصرار پر آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ کیا مناسبت ہے اس آیت کی؟ آج ہم اور آپ اپنے سماج اور معاشرہ کا جائزہ لیں، اور ہر نظر رکھنے والے انسان، بلکہ ہر انسان اپنے سماج کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، اور حالات سے بخوبی واقف بھی ہے کہ ہمارا سماج کس اور جا رہا ہے۔ ہماری یہ نئی نسل بربادی کے بالکل آخر دہانے پہ کھڑی ہے۔ نوجوانوں کی نسل، اس نوجوانوں کے اندر کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو پایا نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے سماج کے کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، کیا مرد اور کیا عورت، ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی برائی میں ملوث نظر آتا ہے، اور ایک دو برائی نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا جائے تو برائی ہی برائی ہے، قدم قدم پہ برائی، قدم قدم پہ برائی۔ یہ ہمارا سماج ہوتا جا رہا ہے، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں سماج میں 3 طرح کے گروہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو سماج کو برائیوں سے بربادی کی اور لے جا رہا ہے۔ وہ برائی کرنے والے نوجوان یا برائی کرنے والے بڑے، عورت، جو بھی ہیں، جو برائیوں میں ملوث ہیں اور کھلے عام برائیاں کر رہے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کا کوئی ڈر اور کوئی خوف لاحق نہیں ہے۔ ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جوانی پتہ نہیں کب دھوکہ دے جائے، یہ زندگی پتہ نہیں کب دھوکہ دے جائے، اور موت کا فرشتہ کب ہمارے دروازے پہ دستک دے دے، اس کا خیال نہیں، اس کا احساس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کی نسل اور سماج کا اکثر لوگ جو ہے بگڑا ہوا ہے، برائیوں میں ملوث ہے، اسے ذرہ برابر بھی اپنی موت کا ڈر نہیں ہے، ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، اور یہ احساس نہیں ہے کہ کبھی بھی مر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد رب العالمین کے دربار میں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو سماج کا ایک گروہ ایسا ہے جو برائیوں میں پوری طرح سے ملوث ہے۔ سماج کا دوسرا گروہ ایسا ہے جو برائی نہیں کر رہے ہیں، الحمدللہ، وہ برائی سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے، وہ اپنی جگہ نمازی ہیں، اپنی جگہ سچے ہیں، وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، سب کچھ سے وہ بچے ہوئے، اپنے دامن کو بچائے ہوئے، لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے آنکھوں کے سامنے یہ نوجوان نسلیں ایک بجے رات تک جو ہے ان کے آنکھوں کے سامنے موبائل کھیل رہا ہے، یوٹیوب دیکھ رہا ہے، گندے فلمیں دیکھ رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور نوجوانوں کی نسل لالچی ایسا ہو گیا ہے، ایسا لت میں پڑ گیا ہے کہ اس جوئے کی شکل میں، کروڑ پتی بننے کی شکل میں، کروڑ پتی بننے کی لالچ میں جو ہے اپنے باپ کو بھکاری بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ کل ایسا زمانہ بھی دیکھنے کو آئے گا، اور ایسا دن بھی سننے کو آئے گا، کان کھول کر کے سنیے گا میری ماں اور بہنیں، کہ آپ کا بیٹا گھر میں رہتے ہوئے آپ کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے بیٹے نے جوا میں کتنا آپ کی پراپرٹی کو برباد کر دیا ہے۔
تو ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ نوجوان نسلیں بگڑ رہا ہے. گٹکا کھا کے لوگ سامنے سے گزرتا ہے, نشہ پی کر کے سامنے سے گزر رہا ہے. یہ نوجوان اتنی بے حیا نسل ہو گئی ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے, ماں بیٹھی ہوئی ہے, گھر کا گارجین بیٹھا ہوا ہے, سماج کا بڑے سے بڑا انسان سامنے سے گزرتا ہے اور بے حیا لوگوں کو اتنی بھی غیرت نہیں آتی ہے, موبائل پہ گندے گندے گانے وہ بھی فل ساؤنڈ میں سنتے ہوئے وہ جاتا ہے سماج سے اور ذرہ برابر اسے احساس نہیں ہوتا. تو ایک طرف تو نوجوانوں کی گروہ خراب ہے اور دوسرے گروہ جو ہے اپنے آپ کو بچائے تو ہوا ہے, لیکن سامنے برائی نظر آتے ہوئے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی جگہ سچے ہیں, ہم اپنی جگہ نیک بنے ہوئے ہیں, ہم نمازی ہیں, ہم نیک ہیں, بس دنیا کہیں بھی جائے, دنیا سماج برباد ہو جائے, ہم کو اس سے کیا مطلب ہے. ایک گروہ ایسا بھی ہے. تیسرا گروہ, تیسری جماعت ایسی ہے الحمدللہ جو خود برائی سے بچتی ہے اور ان کے دل میں تڑپ پیدا ہے, وہ تڑپ رہی ہے وہ جماعت, ان کو نیند نہیں آتی ہے راتوں میں, وہ پریشان ہے کہ آخر ہمارا سماج اتنا بگڑ گیا ہے, اتنا بگڑ گیا ہے کہ تباہی کے بالکل آخری دہانے پہ کھڑی ہے یہ سماج. ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں, اس کو روکے تو کیسے روکے. بالکل وہی تڑپ جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی, لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے پیارے نبی, اگر یہ لوگ سدھریں گے نہیں, ایمان نہیں لائیں گے, تو کیا آپ اپنے آپ کو برباد کر دیجیے گا, اپنے آپ کو ہلاک کر دیجیے گا. ایک ٹیس جگر میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے, میں راتوں کو اٹھ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. تو کچھ لوگوں کی جماعت ایسی بھی ہے الحمدللہ ہمارے سماج میں جو راتوں کو تڑپ رہے, پریشان ہے وہ کہ ہمارے سماج کے نوجوانوں کو کیسے سدھاریں, ہم اپنے سماج کو ایک اچھا سماج کیسے بنائیں, ہمارا معاشرہ یہ جو تباہی کے ایک دم دہانے پہ کھڑا ہے اس کو ہم کیسے بچائیں. اس تڑپ میں وہ دن رات پریشان ہے اور یہی سبب ہے کہ یہ اجتماع رکھا جا رہا ہے, علماء کو بیٹھایا جا رہا ہے, سارے گارجینوں کو بیٹھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کچھ تو کیجئے کہ یہ سماج بچ جائے, کچھ تو کیجئے کہ یہ نئی نسل جو ہے بربادی کے آخری کنارے پہ کھڑی ہے, اس کو بچانے کی کوئی فکر کی جائے. سماج میں کھلم کھلا بے حیائی ہو رہی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. یہ جماعت سب سے عظیم جماعت ہے, یہی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. یاد رکھیے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو غلطی پہ روکے, ٹوکے, برائی سے منع کرے, ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, بول کے روکے, لیکن وہ روکے. جب تک روکنے ٹوکنے کا کام ہمارے سماج میں چالو رہے گا, وما كان ربك ليهلك القرى, اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ ایسی قوم کو برباد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایسے سماج کو برباد نہیں کرے گا جس سماج میں کچھ آدمی, صرف کچھ آدمی بھی ایسا ہو جائے جو غلطی دیکھے تو روکے, غلطی دیکھے تو ٹوکے, برائی پر سکنجہ کسنے کی کوشش کرے. ایسے لوگوں کو ہونا ہمارے سماج کے لیے باعث رحمت ہے. الحمدللہ ایسی جماعت بھی یہاں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, طاقت دے, کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس میں قدم قدم پہ آپ کو بڑا صبر سے اور بڑے بڑے امتحانات ہونے والے ہیں, اس کا مقابلہ کرنا ہے. اسی سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی, وما لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم. کہ بنی اسرائیل کے سماج میں جب برائیاں پھیل گئی تھی تو یہی وہ جماعت ان کو روکنے جا رہی تھی, کہ ان کو روک رہے تھے, ٹوک رہے تھے, بھائی ایسا گناہ کیوں کر رہے ہو, ایسے حرکتیں کیوں کر رہے ہو, اللہ کا عذاب آئے گا. تو جو جماعت نیک تو تھی, برائی سے بچی ہوئی تھی, وہ ان کو روکتے تھے, ان کو ٹوکتے تھے. جو روکنے ٹوکنے والے ہیں وہ جماعت جو نیک ہے ان کو ٹوکتے تھے. ارے لم تعظون قوما اللہ مہلکہم, ایسی قوم کو جو پوری طرح سے برباد ہے, کبھی بھی اللہ اس کو ہلاک کر سکتی ہے, برباد کر سکتی ہے, ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہیں, کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آپ بار بار سنیے گا یہ جملہ, بار بار آپ سنیے گا, علماء سے سنیے گا, اچھے لوگوں سے سنیے گا. کیا فائدہ, روک ٹوک کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم یہ صدی میں جی رہے ہیں, ہم وہ صدی میں جی رہے ہیں. اس صدی میں
نصیحت کوئی فائدہ نہیں کرے گی۔ تو آپ سنا دیجئے ایسے لوگوں کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ۔ ایک بھی بچہ نہیں سدھرے، سماج کا ایک بھی بندہ نہیں سدھرے، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم روکتے رہیں گے، ہم ٹوکتے رہیں گے۔ جماعت ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اس برائی پر شکنجہ کسنے کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ کل حشر کے میدان میں جب ہم جائیں گے اور اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا تو وہاں ہم اپنے دامن کو چھڑا سکتے ہیں کہ پروردگارا میں نے بہت کوشش کی، ہمارے اندر جتنی طاقت تھی ہم نے پوری طاقت لگا دی اپنی قوم کو سدھارنے کے لیے، اے اللہ لیکن یہ قوم سدھرنے والی نہیں تھی، نہیں سدھری، ہم نے اپنا کام کر دیا، تو اللہ تعالی ہمارے عذر کو وہاں قبول کر لے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں، ہم صحیح ہیں، ہم اچھے ہیں، یہ سدھرنے والی قوم نہیں، تو سدھارنا چھوڑ دو، نصیحت کرنا چھوڑ دو، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا گریبان پکڑ لے گا۔ نہ، صرف اپنے سدھرنے سے نہیں ہوگا، تمہارے آنکھوں کے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، تم نے روکا کیوں نہیں، تم نے ٹوکا کیوں نہیں؟ ہر آدمی سے سوال ہوگا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں یہاں بس 2 منٹ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی گاؤں کا ذمہ دار ہے۔ جس کے سامنے برائی دکھے فوراً ٹھوکیے، یہ مت دیکھیے کہ فلاں مولوی صاحب آئیں گے تو کریں گے، اب وہ جو ٹیم بنی ہے وہی ٹیم آ کر کے روکے گی، نہیں، وہ پوری ٹیم کہاں جائے گی؟ ہر جس کے سامنے برائی دکھے فوراً اسے روکیے، اسے ٹوکیے۔ اور میں سماج چونکہ اتنا بگڑ چکا ہے تو میں گارجین سے کہوں گا، سرپرستوں سے کہوں گا، گھر کا جو بڑا انسان ہے ان سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اگر دوسروں کے بچوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے تو کم از کم آپ اپنے بچوں کو تو اپنے اندر رکھ لیجئے، کم از کم آپ اپنے بچوں کو تو سنبھال لیجئے۔ یہ سوال تو کیجئے کہ 1 بجے رات میں تم کہاں سے آ رہے ہو، کوئی سوال نہیں۔ وہاں تم کیا کر رہے تھے، کوئی سوال نہیں۔ یہ اینڈرائڈ موبائل تم نے کہاں سے لایا، یہ گٹکا تم کیوں کھا رہے ہو، یہ ایسا ڈریس تم کیوں پہنے ہوئے، یہ ڈاکوؤں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنائے ہوئے، یہ سوال آپ تو کر سکتے ہیں ایز اے گارجین، ایز اے باپ۔ اگر آپ غیرت مند باپ ہیں، آپ کے اندر ذرا بھی شرم و حیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی برائی کو دیکھتے ہوئے اسے روکیے، ٹوکیے۔ آپ کی بیٹیاں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، ننگے لباس پہن کے باہر نکلتی ہے، بے حیاؤں کی طرح بناؤ سنگار کے روڈ اور سماج میں اور بازاروں میں جا رہی ہے، کہاں کہاں بازاریں لگ رہی ہیں، ہر جگہ آپ کی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب باپ ہے، اب بھائی ہے، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو بے حیا کے لباس میں باہر نکلتے ہوئے نہیں روک پا رہے تو آپ دیوس ہو چکے ہیں۔ دیوس کہا جاتا ہے ایسے انسان کو کہ اس کی بیٹیاں، اس کی بیویاں، اس کے بچے برائی کر رہے ہیں، بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، اور باپ جو ہے بے حیا کی طرح دیکھ رہا اور کچھ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ہر انسان سے سوال ہوگا، اپنے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا اور اپنے سماج کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے بنے، سب سے پہلے نوجوان اپنے آپ کو سدھارے۔ دوسری چیز، بے حیائی کا جو کام کھلے عام ہوتا ہے اس پہ شکنجہ کسنے کی کوشش کیجئے، اور گھر کے جو گارجین ہیں اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیے۔ صرف اپنا بچہ کو آپ سدھار لیجئے، انشاءاللہ ہمارا سماج سدھر جائے گا، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر ماں، ہر باپ روئے گا، چلائے گا اور اس کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بیٹا خود اس کے ہاتھوں سے بہت دور جا چکا ہوگا، اس پہ نصیحت کا کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نصیحت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کا فائدہ ہوگا۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ نصیحت کب فائدہ کر جائے، نصیحت سے کس کا دل بدل جائے، بہتر اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے نصیحت کا کام، اصلاح کا کام ہوتے رہنا چاہیے۔ بس میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہمارے سماج میں جو اتنی برائیاں ہو گئی ہے، اللہ ہمارے سماج کو ان برائیوں سے بچا لے۔ اے مولا کریم، ہم میں سے جو لوگ یہ تڑپ رکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی تو غیبی مدد فرما،
ان کو ہمت دے، اور انشاءاللہ اے اللہ ان کے اس عمل کا ثمر دیکھا، نتیجہ دیکھا کہ ہمارا سماج انشاءاللہ بہترین سماج بن جائے۔ اور آپ لوگ بھی وعدہ کیجئے کہ ہم اپنے بچوں پر، صرف اپنوں بچوں پر کم سے کم نگرانی رکھیں، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر گارجین نظر رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں کسی کو پھر انوالو ہونے کی ضرورت نہیں، اور سماج جو ہے بہترین سماج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔